بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نماز آدمی کو غلط حرکتوں سے نہ روک دے وہ نماز ہی کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ فائدہ: بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصلی حرکت پر پڑھنے کا ثمرہ یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر۔ نماز میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں: اخلاص، اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر۔ جس نماز میں یہ تینوں چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص کا مطلب اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے، اور اللہ کا خوف مطلب اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر کا مطلب اللہ کا ذکر یعنی قرآن پاک ہے، جو مستقل طور پر ان تینوں چیزوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہو اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا۔ اور نماز کی اطاعت کیا ہے جی؟ نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیا اور بری باتوں سے اس کو روک دے، یہ نماز کی اطاعت ہے کہ وہ نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہے تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے، بری باتیں اس سے خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھوڑانے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی ہے، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں۔ اس کی برکت سے بری عادتیں، بری باتیں سب کی سب چھوٹتی چلی جائیں گی۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمبی رکعتوں کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد قوم للہ القانتین، قوم للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو، نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب۔ اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے، خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونا بھی، آنکھوں کو پست کرنا بھی،
بازوؤں کو جھکانا بھی یعنی اکڑ کے نہ کھڑا ہونا وغیرہ، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے۔ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ پہلے کنکریاں بچھائی جاتی تھی، اس لیے جگہ جگہ آپ نے سنا ہوگا کنکریوں کا ذکر آیا ہے۔ بالکل چپتی ہوں گی۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے، ہاں بھول کے خیال آ گیا تو بات دوسری۔ فائدہ، قوم للہ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشاد وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں، قانتین کے معنی چپ چاپ کے بھی ہیں۔ ابتدا زمانے میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضور نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شانہ کو یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا رہا کہ شاید فلاں بات ہو، شاید فلاں بات ہو، شاید حضور مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں، شاید فلانی بات ہوئی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیل فرما دیتے ہیں، جو چاہے تبدیل کر دیتے ہیں اپنے احکام میں۔ حق تعالی شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی، اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں۔ معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چونکہ نئی تعلیم تھی، اس وقت تک مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں کہنا چاہیے یا نہیں۔ جی، ایک صاحب کو نماز میں چھینک آ گئی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا، مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا ہائے افسوس، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے بڑی کڑوی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ مجھے اشارے سے ان لوگوں نے چپ کر دیا۔ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ آپ پر قربان نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں، نماز تسبیح، تکبیر، قرات قرآن ہی کا موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق استاذ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.